اس وقت ہمیں سینئر اینکر پرسن افتخار احمد صاحب اور ابصار عالم صاحب جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. افتخار صاحب، آپ کی جانب آتی ہوں. وہ معاملہ جس کی کارروائی کا آغاز 12 اگست کو پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت کیا گیا تھا، اس میں آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا. کیا کامنٹ کریں گے افتخار صاحب؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم ہے اس سینس میں کہ لوگ انتظار کر رہے تھے بہت مہینوں سے کہ لگتا یہ تھا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا فیصلہ جلد آ جائے گا. تو اب کافی مہینے ہو گئے تھے، تو لوگوں کو انتظار تو تھا کہ کچھ خبر معلوم ہو آفیشیل آتھینٹک، تاکہ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. فیصل وافدہ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ وہ فیصلہ آنے والا ہے، لیکن فیصلہ ابھی بھی نہیں آیا. ابھی چارج شیٹ کیا گیا ہے. چارج شیٹ ایگزیکٹ کیا کیا گیا ہے یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو باتیں کچھ پھیل رہی تھی کہ شاید جنرل فیض کو سزا نہ ملے اور خان صاحب کے ساتھ کچھ ڈیل ہو جائے گی اس معاملے پہ، تو وہ افواہیں جو ہیں وہ اب ٹنگ توڑ جائیں گی. اور اس کی بات کلیئر ہو گئی ہے کہ کم از کم جو سروس کے دوران انہوں نے جو کچھ کیا، اور ایک خاص ایک بندے کا تو انہوں نے پریس میں لکھا ہے کہ اس کو نقصان بھی پہنچایا، وہ کنفرم ہو چکا ہے اور اس پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے. لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہیں، خان صاحب کا تعلق بھی نکلے گا، پہلے والوں میں بھی شاید نکلتا ہو، اس کو ابھی تک رکھا گیا ہے پینڈنگ، اور اس پہ مزید کاروائی ہو رہی ہے. تو اس پہ ظاہر ہے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب اگر معاملات کو سدھرنے نہیں دیتے پاکستان میں، تو ان کو بھی اس کیس میں 7 دن کے فرد جرم عائد کی جائے گی. تو میرا خیال ایک سگنیفیکینٹ یہ اچیومنٹ اس سینس میں ہے کہ 1 اسٹیپ فارورڈ ہوا ہے. ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، کنکلوڈ نہیں ہوا یہ کیس. کنکلوڈ جب ہوگا، کتنی سزا ملی، کن کن جرائم پہ ملی، اور اس کے لیے اس کے سدباب کے لیے کہ آئندہ کوئی یہ کام نہ کر سکے، اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ فوج کو ضرور غور کرنا چاہیے. اور جیسے حارث صاحب بتا رہے تھے کہ پورا نظام تباہ ہوا پاکستان کا، پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی، پاکستان کی ریپوٹیشن تباہ ہوئی انٹرنیشنل لیول پہ کہ ڈی جی آئی سے پہلی دفعہ گرفتار ہوا ہے، اس طرح کے الزامات لگے. تو یہ ایک بہت ہی ان پروفیشنل اور غیر ذمہ دارانہ حرکتیں جو کی ہیں جنرل فیض نے، اور ساتھ ان کے جو بھی دوسرے ان کے ساتھی تھے، چاہے اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں یا کوئی اور ہو. تو یہ سب سبق ہونا چاہیے ان لوگوں سے. تو آئی ہوپ کہ سبق لیں گے اور یہ کنکلوڈ ہوگا یہ کیس جلدی. کنکلوڈ ہوگا یہ کیس جلدی. ابصار عالم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. سینئر اینکر پرسن افتخار احمد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. افتخار صاحب، فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، کتنے سالڈ گراؤنڈز کا پتہ لگتا ہے کہ چارج شیٹ کیونکہ اب ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انویسٹیگیشن بھی مکمل ہو چکی ہے اور بہت سالڈ گراؤنڈز ہیں ان تمام معاملات میں؟ دیکھیں، اگر تو سالڈ گراؤنڈز ان کے پاس ہیں اور چارج شیٹ کر دیا گیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اب وہ صفائی کا حق استعمال کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، اور پھر دیکھیں گے کہ حتمی طور پہ کیا ججمنٹ آتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس فیصلے کے بعد ان کو اپیلوں کا بھی حق ہوگا. تو ابھی تو کارروائی شروع کی گئی ہے، جیسے جیسے کارروائی کی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی تب ہم بہتر ہوگا کہ ہم اس پہ تبصرہ کریں. صحیح، ٹھیک ہے. ابصار صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں. تمام تر معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ یہ ایک انڈیویجول ایکٹ نہیں تھا بلکہ ایک پورا نیٹ ورک تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے چلے مین پارٹ تو فیض حمید صاحب تھے، لیکن جنرل باجوہ کے بھی علم میں یقیناً یہ معاملات ہوں گے، اسپیشلی اگر 9 مئی کا میں ذکر کروں تو. جی بالکل، انڈیویجول معاملہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جس لیول کے جرائم جنرل فیض نے کیے ہیں، کیا وہ ان کے سینئر نہیں تھا؟ پتہ تھا ان کو، لیکن آگے بات کی گئی. اور جو 9 مئی کی بات آپ نے کی ہے، اس میں ظاہر ہے اس میں تو میوٹری کی کوشش کی گئی فوج کے اندر سے، جو نہیں ہے. تو وہ میوٹری کی کوشش اکیلے تو نہیں کی گئی. کو افسوس ہے کہ وہ آرمی چیف نہیں بن سکے اور اس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پائے. خاص طور پہ خان صاحب ان کو بنانا چاہ رہے تھے. ایک پورا نیٹ ورک تو ہے، پولیٹیکل بھی ہے جس میں ملٹری لوگ بھی ہیں، جوڈیشری کے لوگ بھی ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہیں. دیکھنا یہ کہ پاکستان میں جوڈیشری ہے فار ایگزامپل، یا میڈیا ہے، یا سیاسی جماعتیں، کیا وہ اپنے اندر جو لوگ اس طرح کی سازشوں میں شریک ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ صرف ایک بندے کو سزا دینے سے پورا نظام جو ہے وہ بہتر نہیں ہو پائے گا جب تک کہ نظام کے دوسرے جو مشینری کے دوسرے حصے ہیں وہ بھی اپنے اپنے حصے کا کام نہ کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ باقی جوڈیشری کو بھی چاہیے، میڈیا کو بھی چاہیے خاص طور پہ کہ اس نیٹ ورک فیض نیٹ ورک کی جو باقیات ہیں
اور ان کو ابھی اندر سے ملٹری کے اندر سے بھی سپورٹ ان کو ابھی بھی ہے. وہ جب تک نہیں ختم ہوگی اس ملک سے گند، اس ملک سے انسٹیبلٹی ختم نہیں ہو سکتی. اگر معیشت کی تباہی کا اتنا ہی افسوس ہے اور اسٹیبلٹی سیاسی چاہیے تو اس نیٹ ورک کے جتنے بھی پرزے ایجنٹ اس سسٹم میں ابھی کام کر رہے ہیں اور سسٹم کی مشینری کو جیم کرتے ہیں اگین اینڈ اگین، ان کو بھی ٹیک آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. ان کو بھی ٹیک آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. افتخار صاحب، اگر جس نوعیت کے الزامات ہیں، جو خبریں اس میں سامنے آئی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سب کے لیے ایک میسج بھی ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہ اگر کوئی ریاست کو نقصان پہنچائے گا تو اس کے خلاف کارروائی یقینی طور پر ہوگی؟ دیکھیں، افسار نے جو بات کی ہے وہ زیادہ اہم ہے. افسار اس سارے معاملے کو بہتر طور پہ پیش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک شخص تو یہ کام نہیں کر سکتا، اور ایک شخص اگر یہ کام کر رہا ہے تو پھر تو بڑے ہی فنڈامنٹل کوشچن ریز ہو جائیں گے خود اس ادارے کے بارے میں، کہ کیا ایک شخص انڈیویجول اتنے بڑے فیصلے کرنے کی طاقت رکھتا ہے ود ان دا سسٹم، اور اس کی امپلیمنٹیشن کروانے کی بھی طاقت رکھتا ہے. تو یہ معاملہ تو عام معاملات سے بھی زیادہ سنگین نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو تمام ہم قانونی حق دے رہے ہیں اپنی صفائی کا، تو دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایس پی آر جو کہ بات کہہ رہی ہے، یا جو گورنمنٹ کا موقف ہے، یا جو ان کے خلاف کیس ہے، جب تک اس کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آتی، میں تو یہی کہوں گا کہ اس پہ تبصرہ کرنے کا میں سمجھتا ہوں فائدہ نہیں ہے. ابھی تو ان کو کہا گیا ہے کہ ان پہ یہ الزامات ہیں. کیا 9 مئی کے واقعات کو الزام کے طور پہ اس میں شامل کیا گیا یا نہیں کیا گیا، میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں تو یہی ہے کہ اس کے علاوہ جو ان کے اوپر چیزیں ہیں وہ ہیں، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. کیا 9 مئی کی کوئی تفتیش اور تحقیق ہوگی ہے؟ کیا ان کے خلاف چارج شیٹ میں 9 مئی کو شامل کر لیا گیا ہے؟ تو پھر اور بات ہوگی. اگر میں کے حوالے سے جو واقعہ شروع ہوا ہے اس حد تک محدود ہے، پھر اس کے بعد اپنے اختیار کے ناجائز استعمال کا واقعہ ہے کہ جب وہ پاور میں تھے تب وہ کیا کر رہے تھے، جب وہ کور کمانڈر نہیں رہے تو تب انہوں نے کیا کیا. تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس نوعیت کے واقعات ہیں. لیکن پھر میں اگین آئی ول سے کہ جو افسار کہہ رہا ہے یہ بڑی پکچر افسار پینٹ کر رہا ہے، اور یہ پکچر ریئلی اس کا جواب چاہیے. ایک دفعہ پاکستان میں ان سوالات کا جواب دینا ہوگا کسی نہ کسی کو، ورنہ تو پھر ایک انڈیویجول کوئی بھی کبھی بھی کسی وقت وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو آج ہم فیض حمید کے بارے میں کہہ رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. ابصار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ افتخار صاحب نے بات کی نا کہ جواب دینا ہوگا، تو یہ آنے والے وقت میں ایک ایگزامپل بھی سیٹ ہو سکتی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. دوسرا ایک اور میرا سوال ہے کہ بانی تحریک انصاف کے اوپر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، آنے والے وقت میں اس کا ہونا تو چاہیے، اس کا سبق سب کو حاصل کرنا چاہیے کہ ایک شخص اگر وہ اتنا ایمبیشیس ہو جائے کسی بھی پوزیشن کے لیے تو وہ کتنا اس ملک کا نقصان پہنچا سکتا ہے. دوسرے جو آپ نے بات کہی ہے نا خان صاحب کی سیاست کی، خان صاحب کی سیاست میں جنرل فیض کنگ پن تھا. لیکن جب وہ حکومت میں تھے تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہوں کہ جنرل فیض ڈپٹی پرائم منسٹر تھا اگر وہ پرائم منسٹر نہیں تھا، اور اس میں بشا بی بی کا بہت اہم رول ہوتا تھا. یہ تکون جو تھی طاقت کی، اس نے اس ملک پر حکومت کی ہے. اور ابھی جو خان صاحب کی سیاست ہے، بشا بی بی کا جو رول ہے، یہ سارا جنرل فیض کا لکھا ہوا اسکرپٹ ہے اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی سیاست میں سے فیض کو نکال دیا جائے تو اس میں رنگ رہتا کوئی نہیں ہے. اس میں رنگ بھرے ہی جنرل فیض نے اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہیں. تو جنرل قمر جاوید باجوہ تو اپنے آپ کو سپر پرائم منسٹر سمجھتا تھا نا، لیکن باقی سارا کام جو نیچے چلایا جا رہا تھا تو جنرل فیض کے ذریعے چلایا جا رہا تھا اور خان صاحب کو سامنے رکھا ہوا تھا. اب خان صاحب کی سیاست آج ساری وہ جو بار بار ان کی کالز آتی ہیں، فائنل کال آئی، پھر یہ ابھی سول نافرمانی کی کال ہے، اس سے پہلے جو کالز آئیں، ان کا تعلق بہت جنرل فیض کے کیس سے تھا. اور میں اس پہ میں فیصل ضابطہ کی ہر بات پہ یقین نہیں کرتا، لیکن فیصل ضابطہ جن کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کی طرف سے یہ آنا، فیض کے کیس میں آپ خبر سنیں گے اور وہ خبر ہم نے آج سن لی تو، اور وہ ساتھ اس کو لنک کرتا ہے جنرل فیض کے کیس کو عمران خان کی سیاست سے، اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے
اس سے جان چھڑوانی ہے جنرل اور عمران خان کو بچانا ہے. تو یہ ساری میسجنگ جو ہو رہی ہے اتنا اوپنلی، یہ جنرل فیض کا عمران خان کی سیاست سے گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اب آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک میسج اور مل گیا ہے جنرل عمران خان کو کہ ہم اگر آپ اس ملک کو آگے نہیں چلنے دیں گے، انسٹیبلٹی رکھیں گے، انتشار پیدا کیے رکھیں گے، تو پھر یہ راستہ دوسرا یہ ہے جس میں جنرل فیض کے خلاف پہلے ایک فیصلہ آئے گا جو انہوں نے سروس کے دوران جو جرائم کیے اس پہ، اور پھر 9 مئی کے حوالے سے جس کا ڈائریکٹ تعلق کوئی نہ کوئی تو ہوگا، جو ابھی تک انہوں نے اس پہ فرد جرم 9 مئی کے حوالے سے عائد نہیں کی، اس کو سٹل پینڈنگ رکھا ہوا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں فیصل وابدہ سمیت کہ 9 مئی کے واقعے سے خان کا رول ثابت کر دیا جائے گا، یہ ہوگا جب وہ یہ کیس چلے گا، اور پھر وہ اگر وہ اس انتشاری سیاست کو ختم نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اس میں سگنل ہے ابھی بھی. خان صاحب اس کو سمجھیں گے، اس ملک کو آگے لے جائیں گے، لے جانے دینا چاہیں گے تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں، ورنہ یہ لڑائی آپس کی چلتی رہے گی. یہ لڑائی آپس کی چلتی رہے گی. افتخار صاحب، جیسا کہ ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بانی کو ایک میسج مل گیا ہے، بانی پی ٹی آئی کو، اور جو بانی پی ٹی آئی کا رول فیض حمید کا لکھا ہوا ہے وہی اب تک چل رہا ہے، تو اس چارج شیٹ کے بعد پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب بانی کے لیے جو مشکلات ہیں وہ تو مزید بڑھنے والی ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ تاثر پورے ملک میں پایا جاتا ہے آج بھی کہ جو کچھ بھی بانی کہتا ہے یا کرتا رہا ہے، اور آج جو جیل سے وہ کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑا مائنڈ ہے، بڑا کوئی گروپ ہے، بہت ذہین لوگوں کا. بہت ٹھیک ہے افتخار صاحب، ساتھ رہیے گا. فیصل واڈا صاحب ہمیں یہاں پہ